خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter les points forts de deux rencontres virtuelles du week-end dernier avec des garçons et des filles Wakfenao de la Finlande et des Khuddam de Singapour. Nous commençons par la rencontre de samedi au cours de laquelle Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a rencontré des membres du programme Wakfenao de la Finlande. Le week-end dernier, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a tenu des rencontres virtuelles avec des jeunes membres de la Jamaat de la Finlande et de Singapour. Samedi, le Calife, qu'Allah soit son soutien, a rencontré des membres du programme Wakfenao de la Finlande qui ont pu lui poser une série de questions. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ایسے واقفین نو جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وقف کے حوالے سے جماعت کو بتاتے ہی نہیں، پیارے حضور ایسے واقفین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ والدین نے جب وقف کیا بچوں کو تو ان کے کانوں میں یہ ڈالیں کہ جب تم نے 15 سال کے ہونا ہے تو پھر تم نے خود جماعت کو بتانا ہے، اپنا بانڈ رینیو کرنا ہے کہ میں 15 سال کا ہو گیا ہوں اور ابھی پڑھائی کر رہا ہوں اور پڑھائی مکمل کر کے تو میں اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کر دوں گا وقف کے لیے۔ پھر 21 سال کی عمر میں جا کے دوبارہ جب پڑھائی مکمل کر لیں، 21 22 23 سال کی عمر یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل کر لیں، پھر بتائیں کہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے اور یہ میں نے کام کر لیا ہے، اب بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو اصولی طور پہ تو یہ ایک وعدہ ہے، جو بانڈ ہے، جو ماں باپ نے اپنے بچے کے بارے میں جماعت سے کیا اور اس کو پورا کرنا ہے، ایک عہد ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد بچوں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر چاہتے ہیں بچے کے نہ کام کریں، خدمت نہیں کرنا چاہتے تو پھر لکھ کے سیدھا دے دیں کہ ہمارے ماں باپ نے وقف کیا تھا لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے، ایمانداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں تو اپنے کام کرنے کے لیے اجازت لے لیں، مرکز سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ پڑھائی کر لی ہے، آیا ہم اپنا کام کریں یا مرکز ہمارے سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے۔ تو مرکز اکثر لوگوں کو تو یہی کہہ دیتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، اور جو لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں، نکمے ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی وقت چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے ہم نے پڑھائی کوئی نہیں کی، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہمیں چاہیے، وقف نو میں ان پڑھ تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمانداری یہی ہے کہ جو تمہارے ماں باپ نے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرنے کے لیے تم اپنے بانڈ کو رینیو کیا کرو 15 سال کی عمر میں اور پھر 21 سال کی عمر میں، اور پھر اس پہ پابند بھی رہو۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے، کچھ واقفین جن کے پاس ٹیمپریری ویزا یا وہ ورک ویزے پر رہ رہے ہوتے ہیں اور ان ممالک میں رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ کس طرح وقف پیش کر سکتے ہیں اور جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کام کرنے والے کوئی 24 گھنٹے تو نہیں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت ملتا ہے نا، ویکینڈ ملتا ہی ہے نا، ان ممالک میں 2 دن ویکینڈ میں چھٹی بھی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اوور ٹائم لگا کے اس ویکینڈ کی چھٹی کو بھی تم اپنے پیسے کمانے پہ لگا دیں اگر، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، تو اسے چاہیے نا کم از کم ہفتے میں 1 دن تو جماعت کو دیں نا، کہ اچھا اگر ہم نے 1 دن اوور ٹائم لگانا ہے کام کرنے کے لیے تو 1 دن ہم جماعت کو دیتے ہیں، جماعت جو بھی خدمت تمہارے سے لینی ہے لے۔ تو حق تو یہی ہے۔ یہاں آپ آئے تھے کس طرح آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے؟ ہاں جی حضور۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے، وہاں سے پاکستان سے چھوڑ کے اس لیے آئے تھے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یا اس لیے آئے تھے کہ وہاں تعلیم کے موقع نہیں تھے آپ کے لیے؟ اس لیے آئے تھے نا۔ ہاں جی حضور۔ تعلیم کا موقع کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضور وہاں پہ جس طرح یہاں پہ ہمیں آزادی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ نہیں مل پاتا۔ آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو احمدی ظاہر کر کے وہاں چھپ چھپ کے ڈر کے رہتے تھے، اس کا مطلب احمدیت کی وجہ تو کچھ نہ کہیں چاہے اسائلم کیا ہو کسی نے
یا تعلیم کی غرض سے آیا ہو، اس کے پیچھے یہی ایک بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں آزادی مذہب نہیں تھی تو اس لیے ہم یہاں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جس مذہب کے نام پہ آئے تھے اس کا بھی تو حق ادا کریں، ہفتے میں 7 دن میں 1 دن تو دے دیا کریں نا اس کو، جی حضور، ٹھیک ہے؟ جی حضور، ایمانداری کا اور اچھے اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے، باقی مرضی ہے آپ کی، جو مرضی کریں، جی حضور۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف صاف بات کرتے ہیں چاہے کسی کو بری لگے یا نہیں، اور کئی دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے دوسرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ صاف بات کہنا تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جو عرب کے بدو تھے وہ بھی صاف بات کرتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بدو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ان کو کوئی پڑھا لکھا تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ وہ بدو جو حضرت عمر کا کپڑا آ کے کھینچ لیتا تھا، اس کو یہ تو نہیں کہتے بڑا عظیم صحابی ہے وہ، اس کو یہ کہتے تھے جاہل اور پاگل آدمی ہے جس نے اس طرح حرکت کی ہے۔ یہ تو حضرت عمر کا حوصلہ ہے یا نیک لوگوں کا حوصلہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچنے لگ گیا تو یہ کوئی عقل والی بات کی تھی؟ اس نے پاگل والی بات ہی کی تھی نا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ تو وہ اس لیے کہ وہ جاہل اور جہالت والی بات ہے، اور جاہلوں کی باتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی جہاں تک ان کا سوال ہے، ان میں وہ عقل ہی نہیں کہ وہ صحیح طرح بات کر سکتے، کسی بڑے آدمی سے عزت سے بات کریں، عزت سے اس کی بات کا جواب دیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، کوئی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور چھوٹے کو سمجھاتا ہے، تب بھی اعلیٰ اخلاق یہی ہیں کہ سمجھانے کی اگر نیت ہے تو پھر نیک نیتی سے سمجھانا چاہیے، پھر ایسے موقع پہ سمجھاؤ جہاں اگلے کو سمجھ آئے، نہ کہ وہ ریئیکٹ کرے۔ اب بعض نوجوانوں کو بعض بڑے اپنی طرف سے بڑا کھل کے مجلس میں کہتے ہیں وہ تو پیڑیا تمہیں کی کیتا ہے، فلاں کی کیتا ہے، پنجابی میں تمہارے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نا یہاں، یا تم نے یہ کیوں کیا، فلاں کیا، تم نے بڑی فضول باتیں کرتے ہو، تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو، ڈانٹ دیا کسی بات پہ بھی، تو اس کا اس نوجوان پہ برا اثر ہی پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے شرمندہ کیا لوگوں کے سامنے، میں نہیں مانتا اس کی بات، اچھا اگر کسی عہدے دار نے کیا تو میں مسجد میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ تو دور بھگانے والی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اگر سمجھانا بھی ہے تو نیک نیتی سے سمجھانا چاہیے، جس طرح اپنے بچوں کو انسان سمجھاتا ہے نا علیحدگی میں جا کے، بچہ یہ بری بات کی ہے، اللہ ماشاء اللہ لوگ عموماً اپنے بچوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو بھی جھاڑ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنے بچوں کو بھی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ اور، وہ غلط ہے۔ اگر کسی نوجوان کو سمجھانا ہے کسی بڑے نے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سمجھائے، اور اگر چھوٹے نے کسی سے بڑے سے بات کرنی ہے اس کو بھی چاہیے کہ ادب اور لحاظ کا حسب مراتب کا خیال رکھ کے بات کرے، نہ یہ کہ جاہلوں کی طرح جو منہ میں آیا بکتے چلے گئے اور اگلے کی بات ہی نہ سنی۔ ٹھیک ہے؟ تسلی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق بنیادی چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ نرمی سے دنیا ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے اور اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بدوؤں کی طرح جاہلوں کی طرح جو منہ میں آئے بول دیا، ٹھیک ہے؟ حضور اب لجنہ کی طرف سے کچھ سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول میں ہماری جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں ان کا کلچر ہم سے بہت مختلف ہوتا ہے، ہم ان سے کس حد تک دوستی کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کلچر ان کا مختلف ہے۔ اسکول میں تو آپ لوگ ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے لباس کے لحاظ سے تو آپ لوگ تقریباً ایک ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ باقی رہ گئے ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو آپ ان کو بتائیں کہ میں احمدی مسلمان ہوں، اور احمدی مسلمان کیا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان سے دوستی کرو، تو وہ خود ہی پوچھیں گی تم کون ہو، اور پھر وہ تمہارے اگر گھر آ کے تمہیں سے ملنا چاہیں تو وہ گھر بھی آ کے مل سکتی ہیں۔ تم نے لوگوں کے گھروں میں نہیں جانا، نہ نائٹ اسپینڈ کرنے جانا ہے، اوور نائٹ اسٹے کہیں نہیں ہونا چاہیے، نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا۔
کسی کے گھر میں ہیں، لیکن اس کے بعد اگر وہ تمہیں کبھی بلائیں دعوت پہ تو 1-2 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، لیکن وہاں جا کے احتیاط کرو کہ تم نے اچھے اخلاق دکھانے ہیں، ہمیشہ ایک احمدی کے اخلاق دکھانے ہیں۔ اگر وہاں کھیل کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تو کہہ دو کہ میری نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بتا دو، میں نماز پڑھ لوں، اس سے ان پہ اچھا اثر پڑے گا۔ وہ تمہارے گھر آتی ہیں، کھیلتی ہیں، تو کھیلنے کے دوران ان کو بھی اسی طرح اگر نماز کا وقت ہو گیا بتاؤ، اچھی باتیں ان سے کرو۔ اگر کوئی غلط بات کرنے لگے تو کہہ دو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، علم بڑھانے کے لیے باتیں کرنی چاہیے۔ تو کلچر تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن اسی طرح ہم تعلق بڑھائیں گے اور ان کو قریب لائیں گے اور اپنے اچھے اخلاق ان کو دکھائیں گے تو وہ پھر قریب ہو کے احمدیت کے متعلق سوچیں گی، بات کریں گے، اور پھر اس طرح تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے۔ تو بعض چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنی دوستیوں سے تبلیغ کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے عمر کے بچوں کو، اور 15-16 سال میں بعض دفعہ بعض لڑکیاں احمدی بھی ہو جاتے ہیں ان کی اپنے دوستوں کی باتیں سن کے۔ اس لیے صرف اس بات سے دور ہٹ جانا کہ جن کا کلچر اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو بعض باتیں تو ان کی اچھی ہیں، ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ان کی غلط باتیں ہیں ان کو بالکل اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ حضور، دوران تبلیغ جب ہم دوستوں کو کہتی ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ اگر یہ درست ہے تو یہ باتیں ہمیں بتانے کے بجائے مسلمان ملکوں میں جا کر بتاؤ، ہم تو پہلے سے ہی پرامن رہنے والے لوگ ہیں۔ حضور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بات تو وہ ٹھیک کہتی ہیں، ان سے کہو تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جب امن کی بات کرنے والے ہیں، ہم احمدی ہیں اور ہم نے اس شخص کو مانا ہے جس نے امن پھیلانے کے لیے آنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، اور ہماری مخالفت یہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہماری جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہم ان کو بھی بتاتے ہیں، لیکن ہم تمہارے سے بات تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ بتائیں، اگر تمہارے دماغ میں کوئی شکوک ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام پرامن مذہب نہیں ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تمہیں ہم قائل کرنے کے لیے نہیں بتا رہے کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام لانا، مذہب بدلنا ہر ایک کا اپنے دل کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کے اچھے اخلاق ہوں گے تو وہ لوگ خود ہی قریب آئیں گے آپ لوگوں کے۔ ہاں، ان کو کہیں ہم تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیونکہ شکوک ہیں اسلام کے بارے میں، تم لوگ سمجھتے ہو کہ اسلام بڑا برا مذہب ہے اور شدت پسند مذہب ہے اور ظلم کرنے والا مذہب ہے، تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیم یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ تمہیں ہم ضرور کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نہ اس طرح مسلمان ہونے کے لیے کہنا چاہیے کسی کو۔ جب آپ مستقل باتیں کریں گی اور آپ کے عمل وہ دیکھیں گی، آپ کے قریب آئیں گی، آپ کے دوست بنیں گی، تو خود ہی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہوگا اسلام اور احمدیت کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی پھیر دے گا۔ آپ براہ راست کہیں گے نا دیکھو اسلام پرامن مذہب ہے اس لیے تم قبول کر لو، تو وہ کہے گا جاؤ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مجھے کیا سمجھا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ جی حضور، جی جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے کہ جب کالج میں میری کچھ سہیلیوں سے اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک اچھا ملک ہے، پرامن ملک ہے، ایک اچھا گھر بار بھی ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے تو ہمیں مزید کیا حاصل ہوگا؟ پیارے حضور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اس سے کہنا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، یہاں سے انسان جائے گا۔ ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا یہ اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دنیا، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات پہ، اور ہمیں مرنے کے بعد دی ریوارڈ ہے اس کا۔ اور یہ دنیا تو عارضی ہے، مستقل دنیا ہے اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم اللہ کو مانو تو وہ جو مستقل جو دنیا ہے مرنے کے بعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور ہاں، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے بعض دفعہ ایسا سلوک بھی کر دیتا ہے کہ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کا اس دنیا میں بھی سلوک
مختلف ہوتا ہے دوسروں سے جو دہریہ ہے یا اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں مرنے کے بعد انسان جائے گا. اور یہی سارے مذاہب نے پیش کیا. اور یہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم نیک کام بھی کرتے ہیں. اسے کہو یہ تم مان لیا سب کچھ ہے، دنیا بھی تمہیں مل گئی اور تمہیں آسانیاں بھی مل گئی ہیں، اچھا گھر بھی مل گیا، لیکن اس میں باوجود اس میں بہت ساری ایسی برائیاں آ گئی ہیں جو اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہیں. تم ان کو سمجھتے ہو یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی برائیاں ہیں. آج کل جو مثلاً بہت ساری موومنٹیں چل گئی ہیں، اس قسم کی باتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں، تو وہ ساری باتیں جو ہیں اس سے کہو یہ ایسی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی جتنے ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہ ماننے والے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق تھے دنیا میں جو آئے ہیں، جو انسان پہلے کیو میں رہتا تھا، پھر جنگل میں رہنا شروع ہوا، پھر باہر نکلا اور ایک سوسائٹی بننی شروع ہوئی اور پھیلنی شروع ہوئی، ان میں جو اچھے اخلاق پیدا ہوئے وہ نبیوں کے ذریعے سے آئے. اور دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے سب کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور آپس میں اچھے اخلاق ایک دوسرے سے دکھاؤ. ٹھیک ہے؟ اور مذہب میں بھی دیکھ لو کہ یہ نہیں باتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. ہر مذہب جو ہے ایک بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کو مانو اور اچھے اخلاق دکھاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھو. ٹھیک ہے؟ بعد میں بگاڑ پیدا کر لیا مذہب کے ماننے والوں نے اس میں، لیکن بنیادی تعلیم ہر مذہب کی ایک ہے. اور یہ ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں کہ جو بنیادی تعلیم اخلاق کی ہے وہ نبی لے کے آئے. جب نبی لے کے آئے تو نبی کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے. اگر ایک بات پہ انہوں نے سچ بولا اور اچھائی پیدا کر دی دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی باقی باتیں بھی سچی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کو بھی ماننا چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنے چاہیے. اور یہی مقصد لے کے حضرت مسیح علیہ السلام بھی آئے تھے کہ اس دنیا میں اس زمانے میں لوگ جو ہیں خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اس لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں، ان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بناؤں اور ایک دوسرے کا انسان کا بھی حق ادا کرنے والا بنے، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملے اور امن سے اور محبت اور پیار سے رہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اور انعام دے. اس لیے ہم مانتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے؟ جی حضور جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا آپ اپنی یونیورسٹی لائف کا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ کیا سناؤں؟ مجھے تو کوئی یاد نہیں. ہاں، جو 74 کا فساد ہوئے ہیں اس وقت ہمارے سامان جلا دیے تھے. ہمارے کمرے کا سامان نکال کے باہر جلا دیا تھا. ہم جب گئے تھے ہمیں یونیورسٹی آنے سے منع کر دیا تھا اور ہمارے ایک دو لڑکوں کو پکڑ کے مارا بھی تھا. تو ایک ٹرم ہماری یونیورسٹی کی ضائع بھی ہو گئی اس وجہ سے. اور بس یہ ظلم ہوتے تھے. باقی ہم اکٹھے رہتے تھے ایم ڈی لڑکے اور بڑا اچھا ماحول تھا. نمازیں ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے اور مل جل کے رہتے تھے دوستوں کی طرح. ٹھیک ہے؟ چلو دعا کی درخواست. اچھا، اللہ حافظ ہو. السلام علیکم. اچھا، اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Le jour suivant, des membres de la Majlis Khuda Muhammadiyya de Singapour ont pu rencontrer sa sainteté de calife et ils ont également eu la chance de lui poser des questions. I always pray that you're in good health. My question is, what is one piece of advice you have for the younger Qudam here in Singapore in terms of faith and spirituality? Once somebody asked Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam that give me an advice in one sentence. He said that fear Allah and do everything.
If you have a fear of Allah, then you will not go astray. You cannot do bad things. You will always obey His commandments. You will always discharge your rights towards Allah Ta'ala and the rights you owe to your fellow beings. So, if you have a fear of Allah, then you can do all the good deeds. And always remember that Allah is watching over us wherever we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin. I hope you are well and happy. And I hope you remember you are me happy, as well. I am happy. Okay. It's very important, Huzur happy. My question is, Huzur, with regards to Huzur answer given during a Mulakat session with Canadian Kudam, where Huzur referred to those who did not take up vaccine as totally ignorant and they shouldn't be in the office holder. So I was one of those who actually did not want to take up the vaccine initially. However, as soon as I heard this particular message from Huzur, I immediately went to take the vaccine. So my question is, Huzur, why did Huzur say that we are totally ignorant? What is it that we are unaware of? Can Huzur please elaborate? Jazakallah. The thing is that there is a hadith of the Holy Prophet ﷺ that whatever you like for yourself, you like for others. Right? So, because I did it, I asked the other people that it is more beneficial for you to have vaccine than not to have. Right? This is why I asked. In my view, if you don't take vaccine, you are not only exposing yourself to this disease, but also the source of spreading the disease to the others. So this is why, for the sake of others, we should get ourselves vaccinated with this COVID vaccine. And as far as my knowledge is concerned, I discussed it with so many scientists and doctors. Most of them, they say, and they prove it, that the results are quite promising. We cannot say that 100% of the people will be cured and will be saved from the disease. No. But quite a good percentage of them has better results even if they had this disease. It was not fatal. So this is why, in my view, it is better that Ahmadis should take this vaccine. But even I cannot force you. I did not say that all office bearers who have not taken a vaccine should be removed from their offices. It was my passing remark that they should not remain in the office. So that means they themselves should be careful that how important I consider this vaccine, right? Otherwise, I do not say you don't have the wisdom. You might be quite wise person. You are a religious person. You know about religion. In that regard, you are not ignorant. But with regards to this vaccine or the remedy of this disease, you are ignorant. I did not say you are ignorant in every respect. No, I did not mean that. Okay? Okay. Right. Dear Huzur, I have a short question. How can a Muslim free their heart from hate? Jazakumullah. You see, we are the followers of the Prophet, who is the last of the prophets, and whose heart was free of all such type of evils and bad things and hatred. Even Hazrat Masih Maud has come in this age as a subordinate prophet of the Holy Prophet ﷺ. And he said, I have come in this age to bring mankind closer to their Creator, and secondly, to make them realize their duties towards their fellow beings. So he says that he cannot discharge these duties
until and unless our hearts are pure. And there should not be any enmity, animosity, jealousy in our hearts. And if that be the case, then we can discharge our duties towards each other. Right? For that even, yes, you are right, this target we cannot achieve on our own. We have to seek Allah's help, right, for this. And for that you pray to Allah Ta'ala in your 5-time daily prayers. Allah Ta'ala purifies your heart and remove all the hatred from your heart for any person, right? And then this is why Hazrat Masih Maud Islam says that try to achieve this habit of forgiveness, right? And there should not be any hatred in your heart for any person. We say istighfar for it. Always say istighfar, la hawla wa la quwwata illa billah, and then pray in your 5 daily prayers that Allah Ta'ala remove all type of evil things and hatred from your heart for any other person. Okay? Jazakallah Huzur. Jazakallah. My question is, the fatwa against Ahmadiyya is still present online on the Muslim Authority of Singapore's website. What do you think should be the best course of action? You see, they say you are not Muslims. But if you are a true Muslim, you can tell your fellow friends that we are true Muslims because we believe in the one and omnipotent God. We believe in the finality of the prophethood of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Right? He is the final of the prophets. He is the last of the prophets. We believe in Khatm Nubuwwat. Right? But our definition is different. That according to the prophecy of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, a person was to come in the latter days. And we believe that that person has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, who is the Masih Maud and Mahdi Maud. He is a subordinate prophet of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and subordinate or Ummati prophet from among the followers of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The prophet can come, and it was foretold and prophesied by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that he will come. Even in the Holy Quran it is said that in the latter days a prophet will come. So we believe that that person has come, and his status is of Masih Maud and Imam Mahdi, and he has been named prophet by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in one of his traditions, one of his hadiths 4 times. So it does not break the seal of the prophet, because he is the true follower of the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. So those who are your close friends, you can tell them that this fatwa is totally wrong, and they do not understand our belief. They even do not argue with us, and they are misconstruing our interpretation, or even they are misconstruing the hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If you believe that the Messiah is yet to come, then when he will come, you will believe his status will be of the prophet, because if they believe that Jesus will come again, then Jesus has already been given the status of prophethood. Right? Once he is a prophet, Allah Ta'ala will not remove that title from him. He will remain the prophet. And when he is the prophet and comes, even he himself comes, then it will break the seal of the prophet. But here what we interpret is the right, because we say the person who was to come, it was a metaphor. It was not that Jesus himself will come, but a person will come on the footsteps of Jesus, who will be the follower of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and will be given the status of prophethood as a subordinate prophet of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So in this way,
in your discussions with your friends, you can remove this doubt from the minds of the people. So this is the tabligh. As much as you can do tabligh, you will spread this message and remove the doubts from the minds of the people. So it all depends on the level of your tabligh and how efficient you are in tabligh, how daring you are in expressing your view, right? As far as fatwas are concerned, they are always there. Non-Ahmadis are always speaking against us, and everywhere they are doing it. So we cannot fight with them. The only thing is that we behave like Muslim, we show our examples. Each and every of our action should be according to the teaching of Islam. And then when the people will see that we are behaving like a Muslim, they themselves will know that these fatwas are all wrong fatwas. Right? Allah Hafiz Nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Huzur. C'était là les points forts de 2 rencontres qui ont eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par un extrait du sermon du vendredi de cette semaine. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a continué sa série de sermons sur le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a relaté un incident concernant la migration du saint prophète Mohammed paix soit lui de la Mecque à Médine, incident qui illustre l'amour et l'obéissance inébranlable d'Abu Bakr pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. ہجرت کی اجازت ملنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط کے ساتھ حضرت ابو بکر کے گھر عین دوپہر کے وقت یعنی اس وقت تشریف لے گئے کہ جس وقت میں مکے کے باشندے عموماً اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہیں ہوتا. اور مزید احتیاط یہ بھی کی کہ شدید گرمی بھی تھی، چنانچہ اپنا چہرہ اور سر وغیرہ بھی کپڑے سے ڈھانپے رکھا. جب آپ حضرت ابو بکر کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی نے بتایا اور طبرانی اور فتح الباری کی روایت کے مطابق اسماء نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گھڑی میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس کی وجہ کوئی خاص بات ہے جو پیش آئی ہے. اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر گھبرا کر تیزی سے فدایانہ انداز میں باہر نکلے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو کمرے میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو. جس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور صرف یہی میری 2 بیٹیاں ہیں اس وقت یہاں ہیں اور کوئی نہیں ہے. یا ایک روایت کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صرف آپ کے گھر کے لوگ ہی یہاں ہیں اور کوئی نہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی. حضرت ابو بکر بے ساختن عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ بخاری کی روایت ہے. اس پر حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے.